बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहरो अफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त व अबरू और रिज़्क़ व उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है जानवरों की बेहतर देखभाल के बुनियादी असूल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक पाकिस्तान गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। दोस्तों, आज का हमारा मौजू जानवरों की देखभाल और उसकी अहमियत। जानवरों की बेहतर पैदावार का इन्हिसार उनके इर्द गिर्द के माहौल और दस्तयाब ज़राए पर होता है। डेयरी फार्मर्स के लिए सबसे अहम बात यह है वो किस तरह अपने मौजूदा वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने जानवरों से दूध की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो दिल जानवरों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए उनको साफ़ सुथरा और आरामदेह माहौल मुहैया करना अशद ज़रूरी है। जानवरों की बेहतर देखभाल और बेहतर पैदावार। जानवर ये नहीं बता सकता कि कौन से वामल उनके रहन सहन पर असरअंदाज हो रहे हैं, अलबत्ता हम उनकी बेआरामी, हरकत व सकनात और माहौल का गौर मुशाहिदा करके इन अवामिल का अहाता कर सकते हैं। शदीद मौसमी हालात बिलवास्ता या बिलावास्ता जानवरों के रवैये को इस तरह मुतासर करते हैं कि वो खाना पीना कम कर देता है, जिससे उसके दूध की पैदावार और तौलीदी सलाहियतें कम हो जाती हैं। जानवरों के रहने सहने पर मनफी असरात मुरतब करने वाले चंद अवामिल मंदरजा झैल हैं। दर्जा हरारत की शिद्दत, हवा की आमदोरफ्त में कमी, गैर मौजू फर्श, नकलो हमल की कमी, बांध के रखना, खुराक और पानी तक महदूद रिसाई। जानवरों की बेहतर पैदावार और सेहत पर मुरतब होने वाले इन मनफी असरात को बेहतर इंतज़ामी अमूर और मौसर मनसूबा बंदी से कम किया जा सकता है। बेहतर देखभाल के चंद अमूर: बाड़े की तमीर, पानी और खुराक तक आज़ादाना रिसाई, सफाई सुथराई के बुनियादी अमूर, बाड़े की तमीर। जानवरों के बेहतर सेहत और पैदावार के हसूल के लिए बाड़े की तमीर में मंदरजा झैल रहनुमा असूलों को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। शदीद मौसमी असरात से बचाना, हवा की आमदोरफ्त का बेहतर इंतज़ाम, पानी और खुराक तक आज़ादाना रिसाई, साफ़ सुथरा और आरामदेह माहौल की फराहमी। बाड़े की तमीर के बुनियादी असूल। डेयरी टीम ने प्रोजेक्ट की पहले फ़ेज़ के दौरान हासिल होने वाले मुशाहिदा तजुर्बात को सामने रखते हुए मिसाली बाड़े की तमीर के लिए मंदरजा झैल मशवरे तजवीज़ किए हैं। बाड़ की तमीर के लिए निस्बतन ऊंची जगह का इंतखाब करें ताकि हवा की आमदोरफ्त और पानी का बहाव आसानी से हो सके। बाड़े की सिमत हमेशा शुमाल जनूबा रखनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर हवाओं का रुख शुमाल से जनूब की तरफ होता है। छत कम अज़ कम 14 फुट ऊंची होनी चाहिए। छत की तमीर उस तर्ज पर की जाए कि गर्म हवा का खराजात बआसानी हो और बारिश का पानी भी अंदर दाखिल ना हो सके। बाड़े की चारदीवारी के लिए लोहे के पाइप या बांस इस्तेमाल किए जाएं ताकि उनमें से हवा बआसानी गुजर सके, और ईंटों की दीवार बनानी मकसूद हो तो इसमें सुराख ज़रूर रखें। फर्श इस तरह बनाएं कि जानवर ना फिसलन और पानी का निकास आसानी से हो सके। पानी पीते, चारा खाने और दूध दोने की जगह पर मुनासिब साए का इंतज़ाम होना चाहिए। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए बाड़े के इर्द गिर्द दरख्त लगाए जाएं। दरकार जगह फ़ी मुरब्बा फुट। जानवर गाय छती हुई जगह 50 मुरब्बा फुट और खुली जगह 100 मुरब्बा फुट। भैंस के लिए 60 मुरब्बा फुट छती हुई जगह चाहिए होती है और खुली जगह 120 मुरब्बा फुट। बछड़े और कटरों के लिए 35 छती हुई जगह चाहिए होती है और खुली जगह 70 मुरब्बा फुट चाहिए होती है। भेड़ बकरियों टेडी भेड़ बकरियों के लिए
12 مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے چھتی ہوئی، اور کھلی جگہ 22 مربع فٹ چاہیے ہوتی ہے، اور بڑی بیتل بکریوں کے لیے 15 مربع فٹ جگہ اور 25 مربع فٹ جگہ کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ باڑے کی تعمیر میں ان اصولوں سے لاپرواہی مندرجہ ذیل نقصانات کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے، بیماریوں کے حملے میں اضافہ ہوتا ہے، تولیدی صلاحیتوں میں کمی ہو جاتی ہے، شرح مواد میں اضافہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں میں۔ پانی جسم کے مختلف افعال جیسا کہ درجہ حرارت پر کنٹرول، صحت کو برقرار رکھنے اور دودھ کی بہتر پیداوار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دودھ کا تقریباً 85% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بات حیران کن نہیں ہونی چاہیے کہ پانی جانوروں کے دودھ کی پیداوار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ صاف ستھرا اور تازہ پانی خوراک کو ہضم کرنے میں مدد اور اس کی طلب کو بڑھاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر جسم میں پانی کا 10واں حصہ ضائع ہو جائے تو اس سے جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پانی کی کمی نہ صرف صحت بلکہ دودھ کی پیداوار پر اثر انداز ہونے کے علاوہ ڈیری فارمرز کے معاشی نقصان کا بھی باعث بنتی ہے۔ جس نے دی جانوروں کو پانی تک آزاد رسائی، اس نے اپنے جانوروں کی پیداوار بڑھائی۔ جانور پانی کی ضروریات کو مختلف طریقوں مثلاً پانی پینے سے اور خوراک کے عملے تہذیب وغیرہ سے پورا کرتے ہیں، جس کا 80 سے 90% حصہ وہ پینے کے پانی سے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ باڑے میں جانوروں کو 24 گھنٹے صاف اور تازہ پانی تک آزادانہ رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خوراک میں پانی کا تناسب اس میں موجود خشک مادوں پر ہوتا ہے۔ سبز چارہ جات اور ان کے اچار میں 70% نمی ہونے کے باوجود یہ دودیل جانوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ جانوروں کو جتنی بھی اچھی خوراک دیں، اگر انہیں صاف اور وافر پانی نہ ملے تو اچھی خوراک کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دلچسپ حقائق: اوسطاً ایک گائے اور بھینس کو روزانہ بالترتیب 120 اور 150 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 کلو گرام خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جانور کو 2 سے 4 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ کی پیداوار کے لیے جانور کو کم از کم 6 سے 8 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے۔ گائے عام طور پر 1 منٹ میں 20 لیٹر تک پانی پی سکتی ہے۔ عام طور پر بھینس کی پانی کی ضرورت گائے سے زیادہ ہوتی ہے۔ پانی کی ضرورت کا انحصار: جانوروں کی پانی کی ضرورت کا انحصار مندرجہ ذیل چیزوں پر ہے: خوراک میں موجود خشک مادہ، موسمی شدت، نمی، درجہ حرارت، جسمانی کیفیت، بڑھوتری، حمل اور دودیل۔ گایوں کو روزانہ درکار پانی کی مقدار کا اندازہ ان کی دودھ کی پیداوار اور خوراک سے لگایا جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں جب درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرتا ہے تو پانی کی طلب 80% تک بڑھ جاتی ہے۔ دودھ ہونے کے فوراً بعد جانوروں کو پانی ضرور پلائیں، کیونکہ روزانہ پلائے جانے والے پانی کی مقدار کا 1/3 حصہ جانور کو دودھ دینے کے بعد درکار ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر دودیل جانور دودھ دینے اور چارہ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینا پسند کرتے ہیں۔ مزید برآں پانی کا معیار ذائقہ اتنا اچھا ہوگا، جانور اتنا ہی زیادہ دودھ پیے گا۔ پانی کی حوضیں: پانی کی حوضیں خوراک کی کھرلیوں کے ساتھ سایہ دار جگہ پر بنائیں، کیونکہ پانی کا مناسب درجہ حرارت بھی اس سے زیادہ استعمال کا باعث بنتا ہے۔ ہر 10 سے 15 جانوروں کے لیے الگ حوض بنوائیں۔ مثالی طور پر حوضوں میں پانی بھرنے کا خودکار نظام نصب ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو باقاعدگی سے دن میں کم از کم 2 بار پانی لازمی تبدیل کریں۔ باقاعدگی سے ہر 15 دن بعد حوضوں کو اندر سے چونا لازمی کریں تاکہ صفائی کے معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ حوض کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی جانوروں کی تعداد، عمر اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائیں۔ بندھے ہوئے جانوروں کے لیے پانی کی ترغیبات: اگر جانور کو باندھ کر رکھنا مقصود ہو تو گرمیوں میں کم از کم 5 بار اور سردیوں میں 3 بار پانی ضرور پلائیں۔ باندھے ہوئے جانوروں کے لیے پانی کا برتن اتنا کھلا اور بڑا ہونا چاہیے تاکہ جانور اس میں سے بآسانی پانی پی سکیں۔ چھوٹے ڈیری فارمرز استعمال شدہ ٹائروں کو بھی پانی کے برتن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کے برتنوں کی باقاعدگی سے صفائی کرنا انتہائی ضروری امر ہے۔
پانی کی کمی کے منفی اثرات: بھوک کا کم لگنا، دودھ کی پیداوار میں کمی، جلد کا خشک ہو جانا، قبض، لاغر پن، سوکھا پن، پیشاب کی رنگت میں تبدیلی۔ جسم سے پانی کا 10واں حصہ ضائع ہو جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ گرمی کی شدت: پاکستان میں گرمیوں کا دورانیہ سردیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈیری فارمر کے لیے گرمی کا موسم ایک کڑی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں 2 دن تک نیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی جس میں جانوروں کی دیکھ بھال کے بارے میں آپ سے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.